ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے دیوبندی بھائی جو ہیں وہ بہت سے امور میں توحید کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کے اکابرین کی جب روایت آ رہی تھی کوئی ایسی جو کہانیوں کی ضمن میں آتی ہیں کافی حد تک بلکہ اکثر، تو وہاں یہ ہر چیز کو کشف اور کرامت کے پردے کے پیچھے چھپانا چاہتے ہیں. یعنی کہ وہی کرامت اگر بریلویوں کے حوالے سے ہوگی تو بڑے سختی سے رد کریں گے، لیکن جہاں وہی چیز شمائم امدادیہ وغیرہ سے بیان کی جائے گی تو وہ کرامت بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے نا، یہی وجہ ہے کہ جب زلزلہ کتاب لکھی بریلوی نے، تو زلزلہ کے جواب میں ان لوگوں نے کئی کتابیں نکالی، لیکن وہ سب کا جواب اس نے بعد میں دیا زلزلہ کا زیر و زبر کے نام سے سب کا جواب اس نے جو ہے دے دیا. تو حقیقت میں اس کا جواب ان سے نہیں بن پڑا. ایک بریلوی نے جب یہ الزام عائد کیا کہ آپ ہمیں جن بنیادوں پر ہم پر شرک و بدعت کی بات لگاتے ہو، ہمیں بدعقیدہ کہتے ہو، تو یہ ساری بدعقیدگی تو تمہارے اندر بھی موجود ہے. اسی لیے جو تجلی کا ایڈیٹر تھا اس ٹائم عامر عثمانی، اس نے تو اعتراف کیا کہ ہم ایسی کتابوں کو چوراہے پر رکھ کے جلا دو. یعنی دیوبندیوں کی ان کتابوں کو صاف کہا کہ ہم بری ہیں، ہم ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ایسی کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کے جلا دو. آپ سوچئے کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ وہ دیوبندی مکتب فکر سے تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا جواب سے. وہ کوئی جو ہے دفع نہیں کیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ بزرگوں کی ایسی باتیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، ایسی باتیں لکھ رکھی ہیں. تو اس کا حقیقت میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس میں انصاف کی بات یہ ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے، ان سے غلطی ہوئی، اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. آپ کو کوئی عذر تلاش کرنا ہے تلاش کریں، لیکن کم سے کم پیچھے چھڑانا چاہیے، اس کو غلط کہنا چاہیے. جیسے عامر عثمانی نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم اس سے بری ہیں، ہم اس کو نہیں مان سکتے. تو اس طرح سے اظہار برات کرنی چاہیے ان چیزوں سے. دیوبندی حضرات کا ایک مسئلہ ہے، ان جو ہے واقعات کے سلسلے میں ایک موقف وہ رکھتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اکابر، جیسے جو عقائد میں جب وہ توحید بیان کرتے ہیں، رسالت بیان کرتے ہیں، اور جب تصوف کے میدان میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جہاں پر خلاف سنت ہونے کا کہیں شائبہ گزرتا ہے یا توحید سے کوئی چیز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا محل تلاش کرتے ہیں. یعنی وہ کرتے کیا ہیں، وہ اس کی تعویل کریں گے اور اس کا کوئی دوسرا محل تلاش کریں گے. جیسے ابھی مان لیجیے وحدت الوجود کا مسئلہ ہے، تو وحدت الوجود کی ایک تعویل جو ہے الیاس گمن کرتے ہیں کہ بھئی وہ وحدت الوجود جو لوگ بتاتے ہیں ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. وہ اس کے کہنے وحدت الوجود کی جو بات ہے یا اس طرح کی جو عبارتیں ہیں اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے. تو فرق کیا ہے بریلوی اور دیوبندیوں میں؟ فرق یہ ہے کہ بریلوی اس کو بعین ہی تسلیم کرتے ہیں، یعنی اس کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہے، یہ تصرف کا اختیار ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ بریلوی موقف ہے. دیوبندی موقف یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ سچ نہیں ثابت کرتے. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں توحید کے باب میں یہ چیز روا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اس کو توحید کے موافق لانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی انہوں نے جو یہ بات کہی ہے اس بات کا یہ مطلب ہے، اور جب یہ مطلب بیان کریں گے تو عقید توحید سے چیز نہیں ٹکرائے گی. میں یعنی فرق بیان کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمارے جو ہے ناظرین اور سامعین جانیں کہ ان واقعات کے سلسلے میں دیوبندی اور بریلوی موقف کا فرق کیا ہے. بریلوی موقف یہ ہے کہ بعین ہی وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ تصرف کو تسلیم کرتے ہیں. دیوبندی موقف یہ ہے کہ وہ اس کو تسلیم بعین ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اس تعویل کی روشنی میں توحید سے وہ واقعہ ٹکراتا ہوا محسوس نہ ہو. یہ دونوں میں فرق ہے. باقی جب ہم سے بات ہوتی ہے، ہم سے گفتگو ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا بطلان واضح کرتے ہیں اور اس کا غلط ہونا واضح کرتے ہیں. لیکن بہرحال دونوں میں فرق ہے. اور جو زلزلہ کتاب کا جواب تو واقعی ان سے نہیں بن پڑا، لیکن انکشاف جو کتاب لکھی گئی اس کے جواب میں تو کسی قدر اپنی بات کو کہنے کی کوشش میں یہ حضرات، دیوبندی حضرات، کامیاب کسی قدر نظر آئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی توفیق